کارگزاری کس چیز کی ہے؟ چلے میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ لڑائی کیسے لڑی جا رہی ہے، اور نہیں وہ اس حملے کو کیا کرنا ہے، اپنوں کے نشتر سے لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے، اس کو کیا کرنا ہے، وہ کارگزاری سناتا ہوں آپ کو بلالی شہید کی. مجھے خود بلالی شہید نے سنائی. بیٹھے تشریف رکھے. 2007 تھا یا 7 میرے خیال میں، ہاں کوئی ادھر میرا ہم سفر بیٹھا جو میرے ساتھ گیا ہو 2007-8 میں، کوئی نہیں اس مجلس میں؟ چلو تو مجھے بلالی شہید رحمہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایک کاروائی میں گئے، وہ تو فرمانے لگے کہ یہاں اس کے قریب ہم نے ایک کاروائی کی. جون کی گرمیاں تھی تو ہمیں کسی مقامی ساتھیوں نے اطلاع دی کہ امریکہ ان چوٹیوں پر دن کو آ کر بیٹھ جاتا ہے، رات کو اتر جاتا ہے کہ ایمبوش نہ لگ جائے یا کوئی کاروائی نہ ہو جائے. تو دن کو آ کر یہاں سے نگرانی کرتا ہے پورے آس پاس کے علاقوں کی. کہ ہم نے اچھے خاصے مجاہدین مختلف ادھر ادھر سے جماعتوں کے لیے اور غلبہ اسلام کے بھی کارکن اس میں شامل تھے کچھ، کہ ہم رات کو چڑھ گئے اس پر، اور اس پہاڑی پر ہم نے جا کر فجر کے وقت قبضہ کر لیا، یعنی ان مورچوں میں ہم بیٹھ گئے. تو تہجد کا وقت جیسے ہی ختم ہوا تو میں نے ساتھیوں سے کہا فجر پڑھ لو اور سب سو جاؤ، سارے سو جاؤ، سارے سو جاؤ. اور ہر ایک گروپ پر ایک ساتھی کھڑا کر دیا بطور پہرے دار کہ تم جاگتے رہو، اور جیسی سورج نکلے تو ہمیں جگا دے. تو سب نے اول وقت میں فجر پڑھی اور سو گئے. ساری رات کا سفر، پھر وہ تھکن، پھر وہ صبح جون جولائی کی ٹھنڈی ہوا، وہ جو چلی نا تو جو سوئے تھے وہ تو سو ہی گئے، جو پہرے دار تھے وہ بھی سو گئے. پہرے دار سے پوچھا گیا بعد میں تم کیوں سوئے؟ اس نے کہا پہلے میں ایسے ہوا، پھر میں ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر میں بھی سو گیا. اور یہ سونا انتہائی نقصان دہ، اس پر باقاعدہ آرمی میں مقدمہ چل جاتا ہے، کورٹ مارشل ہو جاتا ہے، سزائے موت بھی مل جاتی ہے. اتنا سخت جرم ہے کیونکہ پورا وہ دستہ اسی پر سو رہا ہوتا ہے، اسی پر بھروسہ کر کے اسباب کے درجے میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھوں کو عذاب نہیں ہوگا، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کی دین کے لیے اسلامی سرحد پر پہرا دیا، کیونکہ ان پہرے داروں پر یہ پوری قوم سو رہی ہوتی. پہرے دار سو گئے تو سورج چڑھا تو امریکن کمانڈوز شیر ماشاءاللہ تشریف لائے. تو گرمی تھی تو سب نے اپنی جیکٹیں بھی اتار کے ایسے کندھے پہ ڈال لی. سورج چڑھ گیا نا تو اوپر چڑھائی چڑھ رہے ہیں، پسینہ آیا تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اٹھارو جیکٹیں، اور گپ شپ کرتے ہوئے چڑھنے لگے. ہیں ویسے زبردست کمانڈوز. یہ آرنلڈ کی فلمیں دیکھ کے ہمارے لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کراچی والے مجھ سے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کالج کے لڑکا، شاہ صاحب یہ وہ آرنلڈ سے لوگ نہیں لڑ سکتے اور اس کے فوجیوں سے لوگ کیسے لڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا افغانستان میں دیکھا ہوں پیمپر پہنا دی اس کو ہم نے. یہ مذاق نہیں ہے، ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا. پیمپر پہن چکی امریکی افواج. تم نے تاریخ عالم میں، کوئی تاریخ اسلام میں نہیں، تاریخ عالم میں آدم علیہ السلام سے اب تک کوئی ایسی فوج دیکھی ہے جو پوتڑے باندھ کے لڑتی ہو؟ اب سمجھ آیا لاہوریو؟ پیمپر نہیں سمجھ آیا، پوتڑے سمجھ آ رہا ہے؟ پوتڑے باندھ کے جو فوج لڑتی ہو، کہیں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہو چنگیز خان کی فوج، کہیں پڑھا ہو ہٹلر کی فوج، کہیں پڑھا ہو مسولینی کی فوج، زمانہ قریب میں انگریزوں کی فوج، روس کی فوج. پیمپر باندھ کے کوئی لڑنے والا ہے؟ آؤ میں تمہیں افغانستان میں دکھاؤں. امریکی ماؤں نے ایسے کمانڈوز جنے، یہ پیمپر باندھ کے ٹینکوں میں بیٹھتے، باہر نہیں نکلنا، پشی ادھر کرنی. کیوں؟ ادھر طالبان مارتے ہیں. 2001 میں نا ان چہروں پر غم تھا. مجھے یاد ہے یہ میرا ابو عبیدہ بیٹھا ہوا ادھر مولی بلال بھی ہوگا ادھر کہیں. کدھر گیا مولی بلال؟ میں ادھر ایک مسجد میں آیا تو امام صاحب نے مجھے کہا کہ میں اعلان نہیں کروں گا. 2002 کی بات ہے، وہ جو موٹر سائیکل پہ جس مسجد میں گئے تھے، 2 یا 3 کی نا، 3-4 کی بات ہے. اس کے بعد پھر میں گرفتار ہو گیا تھا. تو امام صاحب نے کہا میں اعلان نہیں کروں گا، تم ادھر بیٹھ جاؤ، جتنے لوگوں نے سن لیا سن لینا، نہ سنا میں نہیں کرتا اعلان. تو اس پر 2 خوف، ایک کمیٹی کا خوف. یہ ایک بڑی مصیبت ہے اماموں پر نا، جس بابے کی گھر میں کوئی نہیں سنتا نا وہ مسجد میں آ کے سب سناتا ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے عورت کا ایک شور ہے، امام کے جتنے نمازی نا سارے اس کے شور ہوتے ہیں.
تو امام صاحب نے کہا میں اعلان نہیں کرتا. ایک کمیٹی کا خوف، اوپر سے انٹیلیجنس کا خوف، تیسرا پرویز مشرف کا بنایا ہوا ماحول. اللہ، میں آج دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ میرے عباس کا لہو ہے، یہ میرے بلالی کا لہو ہے جو آج یہ رونق ہے، میرے بلالی کے لہو کی رونق ہے. یہ میرے پتہ نہیں کتنے گمنام شہداء ہیں. یہ میرا حذیفہ، وہ کراچی کی چھوٹی سی کالونی میں رہنے والا، یہ اس کے لہو کا صدقہ ہے کہ آج رونقیں لگی ہوئی. آج مجھے بھی کوئی سن رہا ہے تو میں بیٹھ گیا. تو اس نے آپ نے اعلان کیا، ہم میں سے کسی نے اعلان کیا، میں نے بیان شروع کیا. 6-7 آدمی تھے، وہ جو بعد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ہماری طرح سست، انہوں نے بھی دیکھا یار مولوی لگا ہوا ہے بڑے جوش سے، وہ بھی بیٹھ گئے. وہ 20-25 کا مجمع بن گیا. میں نے کہا 20 ہیں یا 25 ہیں، دبا کے بیان کرنا. تو پورا گھنٹہ لگایا، پورا گھنٹہ. میں نے کہا بولنا اللہ کے لیے تو بولو، چاہے ان 20 میں سے کچھ 4 کھڑے ہو جائے. ایک وہ دور تھا ہم پر، اور ایک یہ دور ہے میری ڈائری میں اپریل تک میرے پاس وقت نہیں ہے. ایک وہ دور ہے، اور آج ایک یہ دور ہے کہ میری ڈائری میں وقت نہیں ہے دینے کے لیے. میں نے کل دن میں 3 بیان کیے، وقت نہیں آج ڈائری میں. آج آپ مسکرا رہے ہیں، اس وقت چہروں پر خوف تھا، خوف. تو اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، آج سر اٹھانے کے قابل ہوئے. بڑی دیر تک ظلم سہتے رہے، تھوڑا سا شاعر سے معذرت کے ساتھ آج مسکرانے کے قابل ہوئے. پوتڑے پہنا دیے، پوتڑے پورے کنٹینر پکڑے جاتے ہیں پوتڑوں کے، یہ پیمپرز کے. وہ اتنا سا پیمپر ہوتا ہے نا ہمارے بچے کا چھوٹا سا، وہ 20 روپے کا ہے. تو یہ بڑے پیمپر 200 کے تو ہوتے ہوں گے، پھر امریکن پیمپر تو بڑی قیمت والے ہوتے ہوں گے. تو ایسے لاڈلے ماؤں نے بھیجے ہیں کہ یہ بینکروں میں اندر بیٹھتے ہیں. وہ شہزادہ ہیری آیا میرے خیال میں، وہ بھی پیمپروں میں ہکتے واپس چلا گیا. پشی باہر نہیں کرنی. کیوں جی؟ یہ جنات سے لڑائی ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا، امریکی جرنیل کہہ رہا کہ ہم نے انسانوں سے لڑنے کی تربیت لی ہے، جنات سے لڑنے کی تربیت نہیں لی. افغانستان میں ہمارے مقابل پر جنات لڑ رہے ہیں، نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں سے حملہ کرتے ہیں، لاشیں واپس آتی ہیں. تو بلالی شہید رحمہ اللہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں میں پہاڑی پہ چڑھ گیا، سو گئے، سارے سو گئے. سورج چڑھ گیا، یہ مست نیند، انہیں تو نیند کم نہیں ہوتی. تو کہا جب وہ بالکل قریب پہنچ گیا نا، تو ایک ساتھی کا، یعنی وہ بالکل ایسے پسٹل کی رینج میں آ گئے، پسٹل کی، کلاچن مشین گن چھوڑو، پسٹل کی رینج میں آئے. تو ان میں سے کسی کی گفتگو سے کوئی کہکا مارا، اس نے اونچا بولا، تو ایک پہریدار کی آنکھ کھل گئی، ایک مورچے والے کی، باقی سب سوئے ہوئے. اس نے جب دیکھا نا کہ یہ تو سر پہ چڑھا ہے، بالکل نیچے سے اوپر آ گئے پسٹل کی رینج میں. اب میں اگر گن کاک کرتا ہوں تو یہ بھی فائر کریں گے، اور میں اکیلا ہوں، یہ بہت سارے ساتھیوں کو اٹھاتا ہوں تو موقع نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا، بس گرنیڈ کی پن نکالی اور ان کی طرف وہ گرنیڈ اچھال دیا. جیسے وہ گرنیڈ پھٹا نا تو ہر مورچے والا اٹھا اور اپنی گن لے کر شروع ہو گیا. تو بڑے زبردست طریقے سے شکار کیا، کوئی 16 کے قریب مردار ہوئے. بعد میں بلالی شہید نے اپنی عدالت لگا لی، چلو ادھر آؤ تم سارے، تمہارا کورٹ مارشل ہوگا، تم سوئے کیوں تھے؟ تو ایک ساتھی نے کہا یہ نہیں سوئے تھے، انہیں اللہ نے سلایا تھا، انہیں کچھ نہ کہو، انہیں اللہ نے سلایا تھا. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ جاگ رہے ہوتے تم سارے تو تم بھی تو انسان ہو نا، تمہیں بھی تو ڈر لگتا، تم تھوڑا دور سے دشمن کو لیتے. جب دور سے لیتے تو دشمن کو بھی سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، کسی پتھر کی اوٹ لیتا، کسی چٹان کی اوٹ لیتا، کہیں لیٹ جاتا. وہ جو بالکل قریب آ گیا تو اللہ نے ان کو جگایا، کہا اٹھ شیرا، خوراک ناشتہ آ چکا ہے، اب کر اور واپس گھر جا. اللہ تعالیٰ سے یہ ہم نہیں لڑ رہے، وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے یہ